والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ امپورٹنٹ بات ہے، سمجھنے کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ یہ پردہ، یہ مہر جو یعنی کہ یہ جو آنکھوں میں، دلوں میں اور جو کانوں میں مہر لگائی گئی، یہ پہلے کیوں نہیں لگائی گئی؟ ٹھیک ہے، ابتدائی میں لگا دیتے، لیکن آپ دیکھیں کہ اس ٹائم لگائی گئی جب انہوں نے حق کو پہچان لیا، انہوں نے مان لیا، سب کچھ ماننے کے بعد اس کو رد کر دیا، تب اللہ نے پھر ان کے کانوں پر، ان کے دلوں پر اور ان کی آنکھوں پہ پردے ڈال دیے۔ تو یہ تذکرہ ہو رہا ہے انہی کا۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو مرضی کر لیں وہ ایمان نہیں لانے والے، کیونکہ ان کے دلوں پہ ہم نے مہر لگا دی ہے، کیونکہ انہوں نے حق کو پہچاننے کے بعد رد کر دیا، اس لیے اللہ نے بھی ان کے دلوں میں مہر لگا دی۔ دو گروہوں کا ذکر ہوا ہے۔ نمبر 1 گروہ کون سا ہے؟ کہ جن کو جب دعوت دی گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، تو انہوں نے اس کو یعنی کہ فوراً قبول کر لیا، بغیر کسی ریزرویشن کے، بغیر کسی ریجیکشن کے، بغیر کسی سوال کے، ٹھیک ہے، اور وہ اسلام میں داخل ہو گئے، اور انہوں نے توحید کو مان لیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان لیا، تو اسلام کی دولت سے مستفید ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن اب جو دوسرے گروہ کی بات آ رہی ہے وہ کون سا ہے؟ وہ گروہ وہ ہے کہ جس کو یہ پتا تھا، جس نے یہ پہچان لیا کہ یہ جو ہمیں بتایا جا رہا ہے یہ سب حق ہے، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول پہچان لیا، ٹھیک ہے، سب کچھ مان لیا کہ جی ہاں یہ اللہ کی طرف سے ہیں اور سارا کچھ ہے، یعنی کہ یہ نبی آخر الزماں ہیں، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ریجیکٹ کر دیا، یعنی کہ انہوں نے نعوذ باللہ معاذ اللہ انکار کر دیا۔ اب وہ انکار تو ڈیفینیٹلی انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے کا مطلب انہوں نے اللہ کے مسنجر کا انکار کیا، اللہ کا انکار کر دیا۔ تو یہ دو طبقے کا، دو جو گروہ ہیں اس کا ذکر ان 7 آیات کے اندر واضح طور پہ آیا ہے۔